اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آئروں بخیر آگلے نیہاو چنشمے وشملے اوہائی گنزائمز گوٹے موگن اولا بویور پریویت کئی پہال حال شما چطورے اہلن وسالن مرحبا بونا موچو گراسیا سوابی ابھلی کرے ہوش گالن انائیو سائیو and thank you very much everybody for tuning into PTV Sports. You're definitely watching Game On and the pre-match analysis اور مجھے کہتے ہیں شہزاد احسان خان. خواتین و حضرات ہم غالباً صرف 55 منٹ دور ہیں ایک اور ہسٹوریکل میچ سے. ٹرائی نیشن سیریز ٹیکنگ پلیس ان نیوزی لینڈ جہاں پہ پاکستان بنگلہ دیش نیوزی لینڈ نے یہ آپس میں میوچلی ڈیسائیڈ کیا. نیوزی لینڈ نے کہا یار آپ ہماری طرف آئیں, ہم ٹرائی نیشن سیریز کھیلتے ہیں, پھر اس کے بعد ورلڈ کپ کی طرف جائیں گے. لیکن آج پاکستان کے پاس وہ آخری موقع ہوگا جس سے پہلے وہ جتنے چھوٹے لٹل ٹویکس کرنا چاہتے ہیں ود دا ٹیم ود دا بیٹنگ آرڈر, ہمارا بالنگ اٹیک کیا ہونا چاہیے, آج ساری ان چیزوں کو ملوئے خاطر لایا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں, ہم ذرا کل کے میچ کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں وچ واز ان بٹوین پاکستان ورسز بنگلہ دیش اینڈ اٹ واز obviously a dead rubber. جسے فرق نہیں پڑتا تھا, پاکستان واز آلریڈی ان دا فائنلز اور مڈل آرڈر کے اندر بھی بڑے ٹویکس ہوئے. ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. بابر اور رضوان نے بڑا اچھا اوپننگ سٹارٹ دیا, پھر اس کے بعد ہم نے نواز کی پرواز دیکھی. سو آئی تھنک ہم ان سب چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے صبح کے اس موقع پر خواتین و حضرات میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو کہ ہیں سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم, وکٹ کیپر بیٹر ہے, یہ ہے مسٹر راشد لطیف. السلام علیکم راشد بھائی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سیٹ ہیں. مبارک ہوئے, ہمیں مبارکباد تو کسی کو دی نہیں, پاکستان فائنل میں پہنچا. الحمدللہ سر. ٹھیک ہے, جب ہارتے ہیں تو سارے ہم جیسے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن اچھی چیز ہے یار فائنل میں آج فائنل کھیل رہے ہیں جی, اور اگر جیتتے ہیں تو بوسٹ ملے گا بفور دا ورلڈ کپ. ایگزیکٹلی سر, آپ نے خوبصورت بات کی. لیکن جو 3 میچ وننگ اسٹریک کے اوپر ہے نیوزی لینڈ, پہلا میچ پاکستان کے اگینسٹ ہارنے کے بعد وہ ابھی تک میچ ہارے نہیں ہیں. اگر گاڈ فاربڈ ہم یہ فائنل دی ادر وے دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ ہی جیت جاتا ہے تو ہمارا morale, ہمارا کانفیڈینس جسٹ گوئنگ بفور ورلڈ کپ وہ کیا ہوگا؟ نہیں, اتنا خاص نہیں ہوگا کیونکہ مینٹلی طور پہ تو ہم لوگ مینٹلی طور پہ تو نہ رہے نا تیار ہے ذہنی طور پہ تھوڑا سا ایز پاکستانی کرکٹ فین تھوڑا سا ہم تیار ہیں. نہیں مطلب کہ ہار جیت تو ہوتی تھی, ہم پہلی دفعہ تھوڑی ہاریں گے نہ آخری دفعہ ہاریں گے, نہ پہلی دفعہ جیتیں گے نہ آخری دفعہ جیتیں گے. یہ پارٹ مطلب گیم کا یہ حصہ ہے. لیکن جیتنے میں زیادہ فائدہ ہوگا, ہارنے پہ تھوڑا سا آپ کو ہوگا کہ ہم ایکسکیوز ضرور نکالیں گے, یار ہمارے پاس یہ نہیں تھا, ہمارے پاس یہ نہیں تھا, ہمارے پاس شاہین نہیں ہے, ہمارے پاس فخر نہیں ہے, سمجھے نا بات. سر ایشو نکالنے والے تو ایسا ایشو نکال رہے ہیں کہ بابر اور رضوان کو اوپر بیٹنگ ہی نہیں کرنی چاہیے, ان کو نیچے بیٹنگ کرنی چاہیے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے خیال ہے ہم وہ بات کرتے ہیں بابر اور رضوان بیٹنگ نہ کر رہے تو آدھے پاکستان کی بیٹنگ آ جائے گی. شکریہ رائے کی. جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ سین آئیڈیا دے رہے ہیں کہ بھائی ان کو نیچے آ کے بیٹنگ کرنی چاہیے, بھائی مہربانی کریں. کل ہم نے یہ بات کی تھی راشد بھائی نے کہ واحد بابر اور رضوان 2 ایسے بیٹرز ہیں ٹیم کے اندر جن کے آگے کوئی نہیں سوچ رہا, کہہ رہے یہ دونوں ہیں سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سو جاؤ. ایک زمانے میں سوچ ہوتی تھی کہ پاکستان 3-4 آؤٹ ہو گئے تو ریڈیو پہ, ہمارا زمانہ ریڈیو کا بھی تھا, پھر اس کے بعد پی ٹی وی آیا, مطلب میچز اتنے نہیں آتے تھے. تو اب مارکیٹ میں گزرے کتنے آؤٹ ہو گئے, 35 پہ 5, مطلب میاں تک ہے نا, یہ ایک بن گئی تھی. تو ابھی کیا رضوان اور بابر ہے نا, بہت ہے. لیکن خدا نخواستہ جس دن نہیں ہوتے تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی بات نہیں ہوتا ہے. اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. لیکن کل جو پاکستان بنگلہ دیش کا میچ ہوا اس کے اوپر ذرا ہم نظر ڈالنا چاہتے ہیں. راشد بھائی میچ سب بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار پھر سے. آئیے جی, لیٹس گو, لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. یہ آج کا میچ دکھا رہے تھے, لائیو ویژول تھا. اور لپن داس اور شکیب الحسن دونوں بہت اچھا کھیلے تھے. 173 ایک اچھا ٹارگیٹ تھا. محمد وسیم جونیئر کا آخری اوور 3 رن دیے تھے جس کی وجہ سے ریسٹرکٹ رہے, اور ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک ویلیو ایڈ کر گیا تھا. بالکل. نیچے نیچے آتے ہیں, لمبی اننگ کھیلی, رضوان نے سپورٹ ملی نواز کو. بابر نے 137 کے اسٹرائک ریٹ سے 55 کے 40 بال پہ, نواز آؤٹ اسٹینڈنگ رہے, 225 کے اسٹرائک ریٹ سے 45 کے, اور وننگ مطلب کیا آخری اوور میں جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی. تو یہ جو 173 کا جو ٹارگیٹ تھا میرے خیال سے دونوں ٹیم کے لیے بہتر تھا, پریکٹس کے لیے. انہوں نے بھی امپروو کیا اگر کہہ سکتے ہیں. بنگلہ دیش نے جو میچز کھیلے اس میچ میں کافی اچھا کھیلے, اور شکیب نظر آئے کہ واقعی میں وہ ورلڈ کلاس آل راؤنڈر ہے. بالنگ میں تھوڑا سا بھی رسٹی ہے, لیکن آگے جا کے ورلڈ کپ میں شاید وہ بہتر ہو جائے. پاکستان کی بالنگ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جگہ پہ نہیں ہوتی شروع میں, انہوں نے فائدہ اٹھایا
اور آخر میں ہم نے 2 اوور کہہ سکتے کہ اچھی طریقے سے ان کو سنبھال لیا تھا. اچھی ون تھی پاکستان کی, ٹائٹ تھی, اتنی ٹائٹ جانا نہیں چاہیے تھا ہمیں, اور میرے خیال سے پوری ٹیم کے لیے اچھا ہو جاتا ہے کہ بیفور دا فائنل آپ میچ اچھا جیت کے فائنل کھیلنے جائیں. بالکل بالکل ایسے ہی. اور سر جہاں پہ میں نے پروگرام کے بالکل آغاز میں یہ بات کی کہ آج اس فائنل سے اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, کیونکہ کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ جو اب ہماری T20 ورلڈ کپ کے لیے جو ہمارا اسکواڈ جانا ہے اس کے اندر زیادہ تبدیلیاں نہ ہو. ہم آلریڈی اپنا فیصلہ کر چکے ہوں, اور ابھی الحمدللہ اب یہ آپ بتائیں گے کہ یہ کون سے نمبر پہ آئیں گے, کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فخر زمان اینڈ شاہین شاہ افریدی انشاءاللہ ول بی لیونگ فار آسٹریلیا ٹمارو, 15 تاریخ کو غالباً, کل ہی بنتی ہے. اور شاہین شاہ افریدی تو ٹھیک ہے, بابر اعظم نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ یار بہت عرصے سے مجھے انتظار تھا شاہین شاہ افریدی کا, اور وہ چونکہ خود کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, اور ہم نے جو بات یہ کانورسیشن کی ہے تو ہم پر امید ہیں. لیکن فخر زمان کے پرسپیکٹو سے آپ کیا کہتے ہیں کہ فخر زمان اگر کھیلیں گے تو پھر کس نمبر پہ کھیلیں گے؟ فخر کا دیکھیں ابھی تک کلیئرلی نہیں ہے, لیکن لگتا ہے یہی کہ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک آدھ جو بھی ہمارے جو پلیئر ہیں کس کی جگہ بھی آئے, ٹریول ریزرو میں ابھی ٹریول ریزرو میں ٹریول تو کریں گے. وہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے, شاید کل لاسٹ ڈیٹ ہے چینج کرنے کے لیے ورلڈ کپ اسکواڈ میں. تو دیکھیں شاید کوئی چینج نظر آئے. مجھے لگتا ہے کہ فخر زمان ٹیم کے اندر ہوں گے اور ایک آدھ کوئی ایک باہر ہوگا. اور ضرورت ہے جس طرح سے ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جو پلیئر کو جگہ ملتی ہے کسی پلیئر کی جگہ کو آپ یوٹیلائز کریں اس پلیس کو, لیکن نہیں کر سکے. یہ نہیں کہتے کہ فخر زمان بہت ہی کیا کہتے ہیں بہت زیادہ رن کرتے ہوئے آئے. انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے, ون ڈے میں بہت اچھا پرفارم کیا ہوا ہے, T20 میں بھی کہیں کہیں اچھا پرفارم کیا. لیکن یہ ایشیا کپ میں بھی یہ والا جو ان کا ناک تھا ہانگ کانگ کے اگینسٹ, بس یہ بھی ایک ہی ون آف ناک تھا, انہوں نے بہت کنسسٹنٹلی نہیں پرفارم کیا. جی جب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ون ڈے میں اگر ساؤتھ افریقہ دیکھیں تو آؤٹ اسٹینڈنگ رہا, بہت جگہ پہ انہوں نے بڑا پرفارم کیا ہے. بالکل, لیکن جو ریکوائرمنٹ ہمیں T20 سے جو ان کی رہی ہے لاہور قلندر کے لیے لاسٹ سیزن میں, وہ پاکستان کے لیے شاید ابھی تک نہیں آئی, جس کی پبلک بھی ڈیمانڈ کرتی ہے اور کیپٹن کی بھی چاہت یہی ہوتی ہے کہ فخر ہمارے لیے پرفارم کرے. کیونکہ جس دن فخر اپنے مڈل اوور میں چلتا ہے, بلکہ مڈل اوور کے بعد, تو وہ پاکستان کافی رنز بنا لیتی ہے. تو فخر کا ہونا میرے خیال سے ٹیم میں اس لیے ضروری ہے کہ شان بھی کھیلے, حیدر بھی کھیلے. اس نمبر کو ابھی تک فل نہیں کیا, یا تو آپ اتنے رنز کر دو کہ آپ کو یاد نہیں آئے فخر کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے گیپ ابھی فل کرنا ہے, اور وہ فخر ہے جو کہ فل کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور فخر کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں میں نے آبزرو کیا, اگر بے شک سر ہم تھوڑا سلو سٹارٹ بھی لیں, فخر آگے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جتنے میکسیمم رنز وائل ہیز آن دا کریز ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے جاتے ہیں, اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں. صرف کچھ جگہوں پہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم 1 to 6 اوور دیکھتے ہیں, سب کے دیکھتے ہیں پاکستانی بیٹر جو کرتے ہوئے آئے ٹاپ آرڈر پہ بیٹنگ اوپر, تو بہت خاص فرق نہیں ہے. فخر کا اگر ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اس نے وہ کر دیا ہے, اگر فخر نے 130-131 کے اسٹرائک ریٹ سے پاور پلے میں بیٹنگ کی ہے تو بابر نے 127 پہ کی. بالکل ٹھیک ہے نا, 125 پہ رضوان نے کی بھی, بہت زیادہ فرق اس میں نظر نہیں آ رہا. لیکن ڈاؤن دی آرڈر آتے ہیں, آپ 7 سے 15 اوور آتے ہیں, تو اس میں بابر بہت آگے ہے. تو ہم یہ فیئر موازنہ آپ کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں سر, ہم پوری بھرپور تیاری سے ہیں. فخر زمان یہ دیکھیں, اگر ہم جا رہے ہیں پہلا اوور, لائف کے ان کے پہلا اوور ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ, اگر آپ دیکھتے ہیں دیکھیے نا ان کا اسٹرائک ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں, پھر ایک دم سے سلائٹلی سیکنڈ اوور میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ جتنے بھی میچز کھیلے ہوئے T20 انٹرنیشنل یہ اس کا ہے. اس کے بعد تیسرے اوور میں تھوڑا سا ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں, آتے چھٹے اوور تک نیچے آ جاتے ہیں, 7ویں اوور میں بالکل ہی نیچے آ جاتے ہیں. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے, پاکستان بیٹرز کے لیے, کہ 7واں 8واں 9واں اوور یہاں دنیا آگے کی طرف جاتی ہے, اور ہم یہاں پہ تھوڑا سا آپ دیکھیں, یہ ہم ٹاپ آرڈر کو بھی نہیں بولیں گے, مڈل آرڈر کو بھی نہیں بولیں گے, مڈل اوور کی بات ہو رہی ہے. 7, 8, 9, 10ویں اوور میں بھی آپ دیکھیں تو 90s میں ان کا اسٹرائک ریٹ آ جاتا ہے. یہ فخر زمان ہے جو موسٹلی لوگ چاہتے ہیں کہ اوپن کریں, لیکن اوپن میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اوپن کریں, لیکن اوپن میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسا بابر کھیلتے ہیں, جیسا رضوان کھیلتے ہیں, ویسا یہی کھیلتے ہیں. ایشو ہمارا ہے مڈل اوورز ہیں, وہ آپ کو یہ میں نے ہاتھ سے نہیں بنائے ہوئے, ٹھیک ہے نا,
ہمارا اچھا سر دونوں ہمارے جو مسئلے آ رہے ہیں وہ یا مڈل اوورز میں آ رہے ہیں یا مڈل آرڈرز میں آ رہے ہیں میرا خیال ہے کیونکہ وہ وہیں پہ پڑتے ہیں مڈل اوورز اور مڈل آرڈر. یہ آپ دکھا دیں اس کے بعد اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں وجہ ریزن کیا ہو جاتی ہے آپ کی نا کہ کس طرح سے ہمیں اس کو چینج کرنا ہوتا ہے نا. دیکھو ایک پرابلم آ گئی ہے آپ بالکل ڈائگنوز کر لیا ہے لیکن اس کی ٹریٹمنٹ بھی تو ہے نا اس کی بعد میں بات کریں. اس کی جو گراس روٹ اس پہ obviously ہم تب بات کر سکتے ہیں جب ہم نے بابر اور رضوان کے حوالے سے بات کی ہو. تو میرا خیال ہے جدھر کانورسیشن چاہ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بابر اعظم کے بھی یہی اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہم اس کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ہمارے ویورز بھی. پہلے ذرا ہمیں آپ چارٹ دے دیں پھر اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے. جو راشد بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ سینٹیمنٹ دیا جاتا ہے جو راشد بھائی نے بتایا کہ جی آپ شروع کے اوورز کے اندر بہتر اسٹرائک ریٹ رکھتے ہیں. یہاں پہ بابر پہلا اوور تو ہر کوئی پہلے 3 اوور نا آرام سے کھیلے جاتے ہیں. اب 3 اوور کے بعد سلائٹلی چوتھا اوور یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. 5واں اوور وہ بھی تھوڑا سلائٹلی اوپر. 6واں اوور اور مطلب ایکول آپ کہہ سکتے ہیں. 7واں 8واں نیچے کی ڈاؤن دا ہل ہو گئے. یہ کریٹیکل ہے. پھر مطلب کوئی بھی بیٹسمین ہو اس کے ہم اگر نکالتے ہیں سب کے پورے پاکستان کے بیٹرز سے تو سیم ایشو نظر آتا ہے. لیکن 9واں 10واں ان کا سلائٹلی سا بہتر لگ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد یہ آگے جب جاتے ہیں بابر جب کنٹینیو کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں زیادہ بال کھیلتے ہیں. زیادہ بال کھیلنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ 11 12 13 14 یہاں سے یہ سلائٹلی سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم 14 نمبر اوور دیکھتے ہیں وہ تمام سے اوپر بازی لے گیا. پاور پلے سے بھی لے گیا مڈل اوور سے بھی لے گیا. بالکل. اور اس میں سے اگر جب جیسے ہم 9ویں اوور کی بات کریں 9ویں اوور میں واپس ان کا جو ہے وہ 135 کے اوپر آتا ہے پھر وہاں سے واپس اوپر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن کیا کہ ہر میچ میں یہ کیری کریں گے اس کو. جب اوپر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو نیچے والوں کی باری آتی ہے. اس کا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم نیچے والوں کو بھی اتنے گراف دکھائیں اتنی لمبی بات کریں کیونکہ لوگ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ ان کے اسٹرائک ریٹ ان کا ایوریج ان کے اسٹیٹ ہوں گے نہیں کیونکہ ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں. رن کریں گے تو اسٹیٹ بنیں گے نا. بالکل. اور وہ جن کے حوالے سے ہم رن کرنے کی بات کریں ان کو 10-10 اوورز کا موقع بھی ملا ہے. ابھی ہم اسی ٹرائی نیشن سیریز کی بات کر رہے ہیں ان کو موقع ضرور ملا تھا. اس میں سر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ بابر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بابر 12ویں اوور میں 119 پہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد 150 159 آگے اوپر جانا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ پاور پلے کا اگر جو لوگ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ سکیں سب پلیئرز کا دیکھیں کمپیئر نہیں کر سکتے ہم. ہماری اپنی وہ لانگ ڈبیٹ ہے. اور آپ نے سر پہلے آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا کہ تھوڑا سا اپنے سٹائل کو بھی چینج کر رہے ہیں. نہیں بہت یہ بابر سے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. ہر دوسرے تیسرے دن 50 رن کر رہے ہیں رضوان اور یہ وہ اس کے اوپر بحث بنتی نہیں ہے. یا تو ہمارے پاس لائن میں بریڈمن بیٹھے ہوئے ہوں سر بریڈمن 1 آ جائیں بریڈمن 2 آج کھیلنے. ایسا ہے ہی نہیں. ہمارے پاس ہے ہی نہیں. پلیئر ہی نہیں ہے. وہ 2 پلیئر ملے ہیں ورلڈ کلاس تو اس کے اوپر ہم کوشچن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کوشچن کریں آپ کا حق ہے بات کرنے کا لیکن اپنے مطلب کا اسٹیٹس نہ نکالیں. آپ جو نہیں میرے ہاتھ میں بھی یہ نکال سکتا ہوں. بالکل. ان کے یہ جو نظر آ رہا ہے ان کا بھی تھوڑا سا ویک لنک نظر آ رہا ہے ان کا لیکن اس کو مجھے ڈسپلے کیسے کرنا ہے یہ میرا کام ہے. ایگزیکٹلی. سر اسی بات کے ساتھ میں ذرا ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ ہم نے بابر کے حوالے سے بات کی ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتا کہ یہ سینٹیمنٹ کیسے لے کر آیا جا سکتا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں T20 رینکنگز کے اندر ٹاپ آرڈر بیٹرز کی. ہم رضوان کی بات کریں بابر کی بات کریں تو مجھے یہ سائنس ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ لوگ سائنس کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اب T20 کی ٹاپ رینکنگ کے بیٹرز کی بات کریں اور آپ کہہ رہے ہیں یار ان کو اوپن. رضوان کی بات کریں بابر کی بات کریں تو مجھے یہ سائنس ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ لوگ سائنس کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اب T20 کی ٹاپ رینکنگ کے بیٹرز کی بات کریں اور آپ کہہ رہے ہیں یار ان کو اوپن نہیں کرنا چاہیے. پاکستان بالنگ دوسروں کو 6 اوور میں کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے اگر وہ ٹاپ پہ ہے تو بیلنس کر دیا انہوں نے. تو یہی ریزن ہے کہ پاکستان ہمیشہ 1 2 3 4 نمبر پہ ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ اسٹرائک ریٹ ہے نا یہ اور یہ آپ کا 6 اوور کا پاور پلے ہے پاکستان باٹم پہ ہی رہے گی T20 میں. یعنی کہ درد کا علاج بھی ہے اس کی دوائی بھی ہے. اس سے آگے بھی ہے بہت. اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں. بالکل آگے جا سکتے ہیں. ٹائم نہیں ہے. آپ کو 1 گھنٹے کا شوق ہوتا ہے ہم 3-4 گھنٹے والے لوگ ہیں. بالکل جا سکتے ہیں. میں سر ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں فخر کو لے کے جو رضوان کا نہیں دکھایا آپ نے. رضوان پہ جا رہا ہوں سر میں صرف چھوٹی سی بات رہ جائے گی. فخر کے حوالے سے جو بات زیادہ تر کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے ہونی ہے تھوڑی سی. یہ کہتے ہیں آسٹریلین پچز کے اوپر بڑے کارآمد ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. نہیں وہ کھیلا ساری زندگی اپنے ادھر ہے کوشش کرتے ہیں. ان کا اسٹائل ہے نا تھوڑا سا وہ پیچھے ریڈی رہتے ہیں. ریڈی
جب ان کو آگے لے کے آئیں گے نا تو وہ دقت ہو جاتی ہے دقت ہو جاتی ہے تھوڑا سا نا فٹ بال اندر آتے ہوئے آسٹریلیا میں تھوڑا سا ان کو ٹائم مل جاتا ہے، اور کبھی کبھار تھے سعید انور تھے، شرجیل تھے، یہ ایسے تھے، عامر سہیل. اب ہم لوگ سیمنٹ کے پلیئر تھے تو سیمنٹ پہ بہت آئیڈیا ہوتا ہے آپ کو شارٹ آف لائن کھیلنے کا، بیک فٹ پہ کھیلنے کا. تو فخر بھی کراچی سے 10 سال رہے وہاں پہ، وہ سیمنٹ پہ ہی کھیلے ہوئے ہیں، ان کو بڑا آئیڈیا ہے یہاں پہ. اب رن کرے نہ کرے لیکن وہ زیادہ بہتر لگتے ہیں باہر جا کے کھیلنے میں. ساؤتھ افریقہ دیکھا آپ نے، بالکل پوری ٹیم ایک سائڈ پہ ہو گئی، 190 رن کر دیے. ایسے ہی ہے. تو شواہد یا ایویڈنس ملتا ہے ان کا. بالکل بالکل ملتا ہے. اسی کے ساتھ ہم ذرا رضوان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. رضوان obviously has been an extraordinary performer. ابھی تک اگر ہم بات کریں جب سے ان کے کریئر کا آغاز ہوا ہے، الحمدللہ ہم نے کوئی ڈاؤن فال رضوان کے ساتھ جڑتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی کسی بھی ٹیم کے کھلاڑی کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے ذرا ان کے گرافس کیا کہتے ہیں ذرا اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. جی راشد بھائی. شہزاد رضوان کی طرف بڑھ رہے اور رضوان آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی دیکھیں یہ آپ کو گراف نظر آ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. ہمارا جو ایشو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، پازیٹو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. 1 2 3 4 یہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اوپر کی طرف 6 اوور تک، عوام خوش ہوتی ہے. اس کے بعد نیچے کی طرف آتے ہیں. اگر سروائیو کر گئے تو یہ جو پلیئر ہیں یہ اپ اینڈ ڈاؤن کر کے آخر تک جاتے ہیں. بالکل. لیکن اب اس کے پارٹنر کا اسکور دیکھیں اس کے ساتھ میں، یہ جو اوور ہیں 10 11 12 13 جو اوور ہیں نا، رضوان کی مثال اس کی مثال لے لیں، نواز ان کے ساتھ کھیلے کل، ان کا یہی گراف ہوگا. لیکن ان کے ساتھ جو اگر ہم میچ کریں گے نا، پیرالل لے کے چلیں گے، بہت اوپر کی طرف ہوگا. بالکل. تو کنٹریبیوشن ان کا بھی ہے کہ یہ انہوں نے موقع فراہم کیا ان کو کہ آپ آخری 4 اوور میں کر سکتے ہیں. یہ اگر 7ویں 8ویں اوور میں آؤٹ ہو جاتے تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز اس طرح سے وہ کھیل پاتے. بالکل سر، آپ نے اس کے اندر جو سب سے زیادہ اچھی بات کی کہ جو ان کے ساتھ کھیل ان کے مجھے یاد نہیں، انڈیا کے خلاف بھی 4 نمبر پہ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تو کھیل رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں کون ساتھ میں کھیل رہا تھا، لیکن 4 نمبر پہ جا کے انہوں نے میچ ہی چینج کر دیا تھا. تو نواز ایسے پلیئر ہیں. دیکھیں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اب جو مسٹیکس ہم نے کی ہیں مڈل آرڈر میں ہم نے جو کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. 2 پلیئرز ہمیں نظر آئے ایسے یار جو کہ کھیل سکتے. ٹائم بہت لیٹ ہو گیا. اب یہ آخری ہمارے پاس حربہ تھا جو شروع میں آزمانا چاہیے تھا. بالکل. لاسٹ جو ڈوز دی ہم نے اچھی والی اب دی ہے، اچھی والی اب دی ہے نا، پہلے تو حکیم پہ چل رہے تھے سارے. تو یہ ایشو ہے ہمارے پاکستان میں، اسٹریٹجی اور پلاننگ ریسرچ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہمارے یہاں اسٹریٹجی پلاننگ اور ریسرچ نہیں ہے، اور جن کو کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو تھنک ٹینکس کہتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ سارے ڈاٹا کے اوپر ضرور نظر ڈالیں. ورنہ راشد بھائی متواتر یہ کہہ چکے ہیں یہاں پروگرام میں بیٹھ کے کہ بھائی میری جب ضرورت ہوگی فری کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو کر کے دوں گا. فری کس نے بول دیا؟ میں نے اپنی طرف سے بول دیا. اگر ہماری ضرورت ہوگی اپنی. اچھا سر، اب جو آپ نے 7 والی بات کی اس میں 2 چیزیں. ایک تو میں ٹیکنیکل بات جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ بابر اور رضوان ہی کھیلتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ سے بابر کی 12ویں اوور کی بات کی کہ وہ 119 پہ ڈراپ ہوتے ہیں، رضوان بھی ڈراپ ہوتے ہیں لیکن ان کا اسٹرائک ریٹ 132 کے اوپر ہے ان اوورز کے اندر، اور پھر بڑھتے بڑھتے 150 160 اور پھر اسی ایوریج میں رہتا ہے سم وٹ اراؤنڈ 140 135 کے بیچ میں. تو جو کریڈٹ کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے دوسرے کو ویسے بھی کریڈٹ جاتا ہے، جب یہاں سے رن بھاگتے وہ بھی تو بھاگ کے آتا ہے. نہیں وہ بھی آتا ہے. اور دیکھیے اگر میں اب یہ صرف ہے ان کا پرسنل ڈاٹا ہے، اور بات کی ہم نے پاکستان ٹیم کے لحاظ سے ہم دوسری ٹیم کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی بھی ایسے بیٹسمین نہیں ہے جو اتنا لمبا کھیلتے ہوں، بالکل اتنی دور تک آتے ہوں کھیلنے کے لیے. تو وہاں پہ رول ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ساتھ میں رضوان کی بیٹنگ بھی دکھائیں سر آپ کو. بات کر رہے ہیں نا. جی 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 رول ڈیفائنڈ ہے. آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا. ایسا تو نہیں ہوگا نا آپ میں نے کہا پچ رپورٹ بھی اور ٹاس بھی آگے کا پھینک دینا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا رول ڈیفائنڈ ہے، ہمارا رول ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ روہت شرما یہاں تک جائے گا، یہاں تک آپ کو کھیلنا ہی، بھلے آپ آؤٹ ہو جائیں. بالکل. اس کے بعد آپ کا پھر ہاردک پانڈیا بھی ہے نیچے. میں انڈیا کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں آسٹریلینس کو. ہمارے ایسا نہیں ہے، رول ڈیفائنڈ نہیں ہے. جس کا رول ڈیفائنڈ ہے وہ رول تو پورا ہی نہیں اترتا، تو پھر مجبوراً ان کو اوپر تک جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے دوسری ٹیم کا اور ہماری ٹیم کا. یہ اور سر بہت شکریہ آپ نے یہ بات کی. میرا خیال ہے یہ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ میکسیمم، میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی سر ہمیں ضرور ڈیٹا شیئر کرنا چاہیے کہ 100 میں سے جو ہم نے پہلے بھی شیئر کیا تھا میکسیمم پرسنٹیج جو ہم میچز جیتتے ہیں جب یہ دونوں بلے بازی کرتے ہیں. گاڈ فاربیڈ یہ دونوں اگر نہیں آپ پچ رپورٹ کر لیں اس کے بعد ہم بالکل میں اسی سوال کے اوپر آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جب نہیں پرفارم کرتے تو اس لیے شاید ان کا انٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے لے کے بھی چلنا ہے، کیونکہ گاڈ فاربیڈ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے وکٹ گوا دی پھر اس کے بعد ہم بھرمار لگ جاتی. میں پہلے رضوان کی بلے بازی کی طرف جانا چاہتا ہوں
کیونکہ کل آپ نے اس کے اوپر ضرور تذکرہ کیا تھا کہ آپ گیپس بھی انہوں نے نکالنے شروع کی کوشش کرتے ہیں. نہیں مطلب یہ اچھا کلاسک یہ ون ڈے ٹیسٹ میچ کا شاٹ ہے, ٹائم کیا ہے اور ٹائم ہے ان کے پاس, ایسا نہیں ہے. اور دونوں لائن سے رن بنا 39 وہاں پہ جو ہمارا نارمل ہوتا ہے اب کے اوپر ہے. یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اوپر سے شاٹ کے لیے گڈ شاٹ. یہ تو ہر دوسرے میچ میں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, بلے نہیں کرتے ہاتھ کھڑے کرتے تھے. اگلے کہتے ہیں کہ بھائی جان بہت اچھا فٹنس یہ علی بیٹنگ کی فٹنس میں نظر آ رہی ہے. کیپنگ پہ ان کو کام کرنا پڑے گا. کیپنگ کی فوٹیج کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ ہم دوسری بھی چیزیں دکھا. میں دیکھتا ہوں سر ماشاء اللہ آپ کی نظر جو ہے نا وہ چھوڑتی کچھ نہیں ہے. اگر جہاں اچھا ہے وہاں پہ نہیں. بیٹنگ کے ڈویسل ڈفرینٹ ہیں لیکن آپ کی سوچ آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. بالکل کیپنگ میں تھوڑا سا یہ تھینک لیس جاب ہے. تھوڑا سا آپ ہمیں پتہ ہے نا کہاں کام چوری کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ کرتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کام چور مطلب تھوڑا دل نہیں کر رہا کیپنگ تھک جاتے ہیں. نہیں دائی سے پیٹ تھوڑی چھپتا ہے. بالکل ایسے ہی بالکل نہیں چھپتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کیوں ہم پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اب آج خواتین وسط فائنل ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کہ ہم پچ رپورٹ کے اوپر ایک نظر ڈالیں. ہمارے دوست احباب موجود ہیں بھائی جان کرائسٹ چرچ ہیگلے اوول میں نیوزی لینڈ میں, اور دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں آج کی پچ کے حوالے سے. پھر میں راج بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹاس جیت کر آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ٹارگیٹ سیٹ کرنے کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, چینج کرنے کے ایکسپرٹ ہمیں ضرور کہا جا سکتا ہے. پچ رپورٹ. Another fine day at Hagley Oval, and it is going to be the third game played on the surface. When you think early season with its October in New Zealand, Waka Yunus, do you think about this pitch here? Is this what you'd imagined? No, I was expecting a little bit more. I was expecting a bit more for batters, but this pitch, is turning out to be more for the spinners. If you look at some of these areas around here, it was always dry to begin with even, and the cracks are really, really small. That's the big problem. And these chips, pieces are coming out. That's the area where the spinners are going to ball. So I was expecting in this cold weather this pitch to sort of stay together and stay compact, but not the case. So it's dry on top, there's a few cracks, there's still a little bit of grass on it, but it is that fine grass. Are we expecting spinners to dominate, and how are the pace bowlers going to go about it today? I think the spinners will dominate by the look of it. It might not happen, you never know, but even the pacers, I feel that they have to really come out with their cutters, because this grass on top is gone really dry now. It's not really going to do much. Yeah, it's going to be a battle of the batters as well, the top order, key for both sides. I think the ball's going to slide on nicely in that first six. Batting first, what kind of total do you need on the board? I think 160 is sort of, that's what you look for, and if you bat well up the order, you can really push on to maybe 175, 180. Yeah, well, there you have it. That's the news from the middle. Looking at that 160 score, the fast bowler thinks we're going to need cutters. The spin bowler and myself's pretty happy with what we see here, but I think it's going to be a batter's day here at Hagley. Thank you very much for such a comprehensive pitch report. Wonderful to kind of get to know, sir, کہ ایک دفعہ پھر سے اگر ہم سٹارٹ کی بات کریں تو جو بھی ٹیم آئے گی بلے بازی کرنے پہلے وہ آف ٹو اے سلو سٹارٹ ہوں گے. وقار بھائی کا کہنا یہ کہ 160 رف وقار بھائی نے نا 3 اسکور بتایا 160 175 180 تک. 175 بھی انہوں نے کہا جو شروع میں تھوڑا سا اگر سسٹین کر گئے تو اس کے بعد آگے آپ بڑھ سکتے ہیں. لیکن جو وہ پچ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کریکس اس کے اندر سے چپ آف بھی ہو رہے ہیں, رف ایریا بھی ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اسپنرز, لیکن وہ انہوں نے اندیا دی ہے کہ اسپنرز کے لیے بہترین پچ ہو سکتا ہے. ہوتا ہے اس میں کہ تیسرا دن ہے, ٹھیک ہے نا. 5ویں دن والی پچ بھی آپ نے دیکھی تھی. اب بال ٹریکنگ ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں ٹیسٹ میچز میں دکھاتے ہیں فرسٹ ڈے کا باؤنس, سیکنڈ ڈے, تھرڈ ڈے, تو باؤنس نیچے, باؤنس اگر کم ہو رہا ہے نا وہ پرابلم ہے. بریک یا دوسری چیزیں وہ سنبھالے, پھر آپ کی پراپر ہٹ نہیں لگتی, وہ دوسری طرف سے تو وہ ایشو کیا ہوتا ہے, بریک آپ کو کرنی پڑے گی, پیس آپ کو کم کرنی پڑتی. ٹیسٹ میچ کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے اور T20 یا وائٹ بال سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. T20 یا وائٹ بال سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت راشد بھائی نے یہاں پہ بات کی, لیکن میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں جس طرف اس پروگرام کی ڈائریکشن کو لے کے جانا چاہتا ہوں, نواز کے حوالے سے ضرور بات کریں. ہم شاداب کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہوگی. ہم نے 2 میچز میں دیکھا شاداب 4تھے نمبر پہ ٹرائی نیشن سیریز کے اندر بلے بازی کرنے آئے. پہلے میچ کے اندر ان کی کافی اچھی کارکردگی تھی. جب ہم نواز کی طرف بات کرتے ہیں تو کل بھی نواز کی پرواز بہت اچھی, میرا خیال ہے جس طرح سے انہوں نے اپنا اسٹرائک ریٹ مینٹین کیا,
جو کمبینیشن ہمیں چاہیے تھا اس ٹائم کریز کے اوپر انہوں نے اس کو بھی جسٹیفائی کیا. اور جہاں راشد بھائی نے بات کی تھی کہ رضوان کے ساتھ بھی تو دیکھیں کوئی کھیل رہا تھا تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوگی. سر نواز کے اوپر ذرا ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آئیں گے ذرا نواز ان ایکشن پلیز. لیٹس گو لیٹس ٹیک اے لک. بال کے ساتھ بہت زیادہ امپیکٹفل نہیں رہے. نہیں ان کو کل بالنگ ظاہر سی بات ہے بیٹنگ میں بہت ہی زبردست ہے. مس فیلڈنگ ہوئی یہاں پہ لیکن 2 دفعہ میں نے دیکھا ان کو 4 نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے اور 2 میچز میں وننگ اننگز ہوئی بالکل انڈیا کے خلاف اور یہ بنگلہ دیش کے خلاف اور 2 اننگز میں ان کے 217 کا اسٹرائک ریٹ ہے نمبر 4 پہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کا اور ٹیم کر رہی ہے ایسا نہیں کہ نہیں کر رہی. تو ان کو ہم نے جو مس کیا انگلینڈ کے خلاف پھر ہم یوسف نے ایک بیان دیا تھا ہمارے پاس مڈل آرڈر میں یوسف بھی ہے لیکن ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اس ان کا پروسیس تھا یا سوچ تھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے تھے. یہاں پہ ہم نے بھیج دیا بس نا. تو یہ پلان ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پلان تھا تو آپ نے انگلینڈ کے خلاف کیوں نہیں آزمایا. بالکل شاداب کو کیوں نہیں آزمایا. یہ جا کے وہاں پہ ایک دم سے کیا ہوا ڈوز چینج کرنی پڑ گئی آپ کو. بالکل ایک دم سے آپ کے مڈل آرڈر ایکسپوز ہو گئی ہے. تو لیکن انہوں نے اچھا ساتھ دیا. کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی مڈل آرڈر 3 4 5 جتنے بھی گئے ہوئے نا سب کو ایکسپوز ان دونوں نے اپنی بیٹنگ سے کر دیا. حالانکہ 50 بھی نہیں ہوئے لیکن کھیلنے کا طریقہ اور ٹیم کو امپیکٹ کتنا پڑ رہا ہے. امپیکٹفل پلیئر ہے بالکل دونوں شاداب اور نواز دونوں ہی نے بہت زبردست پرفارمنس دی. اس لیے ہماری مڈل آرڈر پیچھے جاتی جا رہی ہے. ایسا بہت ریئر دیکھا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں کہ آپ کے 1 سال سے جو مڈل آرڈر کھیل رہی ہے متبادل مواقع مل رہے ہیں 2 پلیئر آتے ہیں جو کہ آپ کے بالر ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. بالکل سر ہم اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. خواتین حضرات ہم آپ کو لیے چلتے ہیں فار دا ٹاس ایٹ ہیگلے اوول کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ. لیٹس گو لیٹس سی ہوز گونا ون اینڈ بیٹ فرسٹ. For a school, that's in Oamaru, North Otago. Go the old Goals. Rightio, Kane. It's called. Yes, it is Pakistan. You've won the toss, Bubba. What are you going to do? I will ball first. What's the reasoning behind that? Pitch looked like good and we are trying to take early wickets and put pressure on them and it's like 160 and 170 to chase the ball. Yeah, it was a tight game, wasn't it, the last game? But that's probably a great way to have a dress rehearsal for a final, isn't it? Yeah, definitely. We had a tight game last match and maybe we have a lot of positive things when they very well and finish well. Yeah, you must have been thrilled with the fact that you had a really good contribution from someone in the middle order, which is what you've been looking for in preparation. Look, always when your teammates perform well, and especially in the middle orders, and the way Nawaz playing in his role and finish the match, good for us as a team. Just quickly, any changes today? We have one change, Hasnan rest and Haris is back. Okay, good luck. Right, Kane, so well, you'll be having to set a total, won't you? Are you happy enough with that? Track looks pretty good. Yeah, it looks like a pretty good surface. Used a couple of times already, so we'll have to assess first up and try and make use of it as well as we can. Well, you're out here today and not Tim Southey, so that suggests there has been some changes. What are they? Yeah, 2 changes. I'm in for Martin Guptill and also Tickner in for Mills. Oh, okay. How are you feeling about the preparation so far? Because from the outside, you look like you've got better each game. Yeah, that's been important for us to come back together as a group in this format and try and see those signs of improvement, clarity in the way we want to be playing our game and against 2 quality opposition. So today's another opportunity for that, and then we look ahead for other things and other conditions pretty quickly. All right, all the best today then. Yes. So there we have it. Pakistan have won the toss and they're going to bowl. خواتین حضرات, the big news is out. Pakistan has won the toss and they've chosen to field first. جس کے اندر میرے خیال ہے جب بابر سے بات کی تو انہوں نے کہا یار ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو بہترین پرفارمنسز ورلڈ کپ کے میچ سے پہلے ہم دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ سکور ہے 160 to 170 کوشش کریں گے کہ نیوزی لینڈ کو اس کے بیچ میں ہی کنٹین کریں. جب نیوزی لینڈ کے کپتان سے کین ولیمسن ایک تو فرسٹ آف آل ہی از بیک, اس سے پہلے ٹیم سعودی نے کپتانی کی ان کی غیر حاضری میں, اور ان کی ٹیم کے اندر بھی چینجز ہیں. لیکن سب سے پہلے راشد بھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. راشد بھائی, یہ ایک کانسٹنٹ سینٹیمنٹ بیٹھے رہو میری طرف نہیں بڑھ رہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کانسٹنٹ سینٹیمنٹ جو ہمیں بابر کی طرف سے ایز اے کیپٹن دیکھنے کو ملتا ہے, ہی از کمفرٹیبل ان چیزنگ. وہ چیزنگ کو ذرا زیادہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلم ہے.
تھوڑا سا نہیں زیادہ ہے. اوکے. ٹارگیٹ سیٹ نہیں کر پاتے. چیزنگ میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے. لاسٹ میں جیسے کل ہوا, ہمیں ایک اوور پہلے آ جانا چاہیے تھا, لیکن تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں بیٹسمین کی اگر بیٹنگ دیکھیں نا تو زیادہ بہتر لگ رہے ہیں یہ چیزنگ میں. بالکل آؤٹ بھی ہوتے ایسا نہیں, لیکن جو بھی ایک نکلتا ہے نا تو دوسرے پھر تھوڑی بہت سپورٹ مل جاتی ہے تو یہ فنیشنگ لائن تک چلے جاتے ہیں. بالکل. فنیشر ہے نہیں ہمارے پاس اس ٹیم کے اندر نا. تو بابر نے جو اہم بات کی کہ فنش کیا ہے اس نے, نواز 2 دفعہ فنش کر چکا ہے. ایز اے فنیشر والا رول بھی دیکھنا ہے, صرف مڈل آرڈر کا نہیں دیکھنا ہے ان کا, ایز اے فنیشر کا بھی دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے فنیشر 4 نمبر پہ جائے, ٹھیک ہے. فنیشر کا نمبر تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے, لیکن گیم کو بنانے کے لیے, سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا رول ڈیفائن کرنا پڑے گا نواز کا. تھوڑا بالنگ میں ایشو لگتا ہے رہیں گے. لیفٹ ہینڈر کے گیمز سے تھوڑا ایکسپینسو لگ رہے ہیں. ہاں مے بی یہاں کی پچز ڈفرینٹ ہیں اور یہاں پہ نیو بال بھی کی, وہاں زیادہ نیو بال شاید کرنے کو نہیں ملی. ہم لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں فاسٹ بالوں کو یوٹیلائز کریں, لیکن ایز اے بیٹنگ دیکھیں 2 اننگ اس لیے کہ بہت اہم اننگس تھیں وہ, بالکل اس میں بہت اچھا پرفارم کیا. تو ان کا رول آپ ایز اے فنیشر لے سکتے ہیں آگے جا کے, کیونکہ ایک میچ میں نہیں بہت سارے میچز میں ان کو یہ کرنا پڑے گا. اور یہ کرتے ہیں ان کو. اگر ڈھاکہ میں میچز ہوئے تھے 1.5 سال پہلے, اس میں بھی اینڈ پہ آ کے انہوں نے میچز کو فنش کیا تھا. اور اگر ہم ون ڈے دیکھیں اگینسٹ ملتان یا اگینسٹ ویسٹ انڈیز, وہاں پہ بھی ایک آدھ میچ کو انہوں نے فنش کیا تھا. اور فنیشر اچھے بن سکتے ہیں تو ان کو رول میں لے کے آنا پڑے گا ہمیں. ہر ٹیم کے پاس فنیشر موجود ہوتے ہیں, پاکستان کے پاس فنیشر نہیں ہے. میچ ونر فنیشر جو ہوتا ہے نا وہ مسنگ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اسی لیے اتنے زیادہ کھیل گئے آصف علی کے, وہ چھکے مارتے ہیں فنش کر دیتے ہیں. بالکل. تو وہ رول ڈیفائن تو کر دیا ان کو, لیکن وہ اس کے اوپر پورے اتر نہیں سکے. لیکن یہ ایسے پلیئر ہیں جو کہ وہ بہتر پرفارم کر جو بالکل بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. چونکہ آپ نے آصف کی بات کی, کل ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا, وہ پاکستان کے لیے ایک اور وکٹری سیل کر سکتے تھے, لیکن ایک بڑا چیکی سا انہوں نے رن دیا. اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے نواز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آخری اوور کے اندر, جیسے راشد بھائی نے کل ہمیں سمجھایا تھا کہ چونکہ باؤنڈریز بہت دور دور ہیں تو فیلڈرز بڑے سیپریٹ کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ ڈبل رنز بھی مل جاتے ہیں, جس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. میں نواز کے اوپر سر آنا چاہتا ہوں, مڈل آرڈر کے پرسپیکٹو سے دوبارہ بات کروں گا, لیکن پہلے پلینگ 11 پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کیا چینجز ہے, پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کا پلینگ 11, حسنین از گوئنگ ٹو ریسٹ ٹوڈے اینڈ دا گولڈن آرم از بیک. حارث رؤف لیڈیز اینڈ جینٹلمین از بیک. جی حارث بالکل واپس آئے ہیں, مین بالر ہے, مطلب صرف پاکستان کے نہیں دنیا کرکٹ کے ڈیتھ اوور کے سب سے اچھے بالر ہیں. حیدر علی نظر آ رہے ہیں آپ کو, افتخار ہے, جن کو زیادہ آصف علی ہیں, خوش دل کھیلے نہیں بالکل بھی. جی. تو ان میں سے 2 کی بیٹنگ آپ کو نظر نہیں آئی ہے کہ افتخار اور آصف علی کا تھوڑا سا آپ نے رول دیکھا. جی. تو اگر تھوڑی سی اچھی بیٹنگ کی جائے تو 5 بیٹسمین سے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو. اور یہ کچھ میچز میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. شاداب اوپر گئے, نواز اوپر گئے تو نیچے ان کی وکٹیں رہ گئیں, ورنہ یہ اوپر جاتے ہیں سب کی باری آتی ہے. تو یہ ایک چینج لگ رہا ہے پاکستان مڈل آرڈر, پاکستان بیٹنگ آرڈر میں, کہ تھوڑا سا ریزسٹنس اگر مل جائے 4-5 نمبر پہ تو نیچے بیٹنگ ہی نہیں آئے گی. ایگزیکٹلی. اور وہ جو ریزسٹنس چاہیے وہ آبویسلی ہمیں, جب ہم بات کرتے ہیں اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے سر, وہ ہمیں 130-140 کے اسٹرائک ریٹ والی ریزسٹنس چاہیے, ہمیں 110-115 والے اسٹرائک ریٹ کی ریزسٹنس نہیں چاہیے. اس نمبر پہ جو 4-5 نمبر ہے نا, اس پہ یاد نہیں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, شروع کے پاور پلے کے 1-2-3 اوور ہوتے ہیں نا, اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ 100 کا اسٹرائک ریٹ پہلے اوور میں, دوسرے میں 115 کا ہو گیا, 3 اوور میں اتنا. اس کے بعد تو آپ کو آگے جانا ہی جانا ہے, 130 پہ تو جانا ہی جانا ہے. 130 پہ تو جانا ہی جانا ہے. اس سے اب میرے خیال ہے نیوزی لینڈ کے بھی ذرا پلینگ 11 کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. 2 چینجز فار نیوزی لینڈ آئی بلیو. جی سر. اس کا مطلب ہے یہ ورلڈ کپ میں اگر فرگسن فٹ نہیں ہے تو ایڈم ملنے کو یہ ٹرائی کریں گے, تھکنر کی جگہ کھیل رہے ہیں اور تیز بالر ہیں, ٹربل کر سکتے ہیں ہمارے بیٹرز کو, اور انجری کا شکار رہے. لیکن پچھلے میچ میں بھی 3 وکٹس لیے انہوں نے, اچھی بالنگ کی ہے انہوں نے. واپس آئے کیپٹن کین ولیمسن واپس آئے, اور ٹاپ آرڈر دیکھتے ہیں, فنیلن ہو گئے, کانوے ہو گئے, انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. گلین فلپس نے اچھا پرفارم کیا ہے, مارک چیپمین, اور مچل ابھی تک نہیں کھیلے, اور فرگسن ابھی تک نہیں کھیلے. بالکل, فرگسن ابھی تک نہیں کھیلے. فرگسن کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا ان کو انجری کا پرابلم بھی تھا, لیکن اب میں ذرا ہمارے حارث بھائی جو ہے وہ پر امید ہے کہ وہ 150 کی اسپیڈ سے زیادہ آج گیم بازی کرنا چاہتے ہیں. آئیے ذرا ان کا ایک انٹرویو بھی آپ کو سنیں, ان کو بالکل سنیں. Are you going to bowl 150 kilometers an hour today? Yes.
before I will ball in Big Bash 155 point something, but today I will try again 150 something. I like hearing that. Now, third game on this surface, slow balls is going to be very important. Yeah, in T20 cricket, I think variation is very important. So I will try to the some variation and what the pitch situation and what the condition demand. So I will try to the batsman deceive basically. And in my mind, just dot balls, and then I'm dot balls is create a pressure from the batsman. So then he will try to do something different. That's a strong New Zealand team. What do you need to do as a bowling unit to beat this New Zealand side? So our plan today, we take early wickets. If we take early wickets and then maybe the low scoring game, try to the easy to the batsman for our team. Well, good luck today. It's exciting. It's finals time. Yeah, it's before World Cup. We try to take a good momentum for the World Cup, and we win this series, and they help in World Cup. Thanks a lot, Harris. Good luck. Thank you so much. And Haris, you obviously have all our support with you, اور پوری ٹیم کے ساتھ کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم یہ سیریز جیتنا چاہتے ہیں، اسی کانفیڈنس مومنٹم کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بلے بازوں کو میں ڈیسیو کرنا چاہتا ہوں، 150 سے اوپر آج گیند پھینکنا بھی چاہتا ہوں. اب اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں ہمیں یہی نظر بھی آئے انشاءاللہ. لیکن ان کا جو سوچ ہے نا اسپیڈ کی، آج اسپیڈ کریں گے، وکٹ کی نہیں ہے. نہیں، اچھی چیز ہے، اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اور ان کی ہے، ایسا نہیں ہے. فاسٹسٹ بالر نے پاکستان کے 155 تک کی ہے انہوں نے. لیکن یہ جو سوچ ان کی جو آ رہی ہے نا کہ شاید ڈریسنگ روم میں بات ہوئی ہے کہ لو اسکورنگ گیم ہوگا، جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے، ہو سکتا ہے وہ. لیکن اپروچ آپ کی وہی ہونی چاہیے کہ مجھے وکٹس لینی ارلی آن یا مڈل میں کہیں پہ بھی وکٹس لیں گے تو پھر گیم میں ہم واپس آتے ہیں. اور آج حارث کھیل رہے ہیں اور ہر کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے. آج کل بڑے پاپولر ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. اور پچھلے میچز میں ہوں یا انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بہت اچھی بالنگ کی اور بہت اچھے بات سر ہم نے، کیونکہ میرے خیال غالباً 2020 میں ان کا ڈیبیو ہوا تھا، تو ہم نے ڈیبیو کے بعد ان کا دیکھا کہ ان کا گراف چڑھتا ہی گیا ہے. اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک ایٹ ہالٹ بھی نہیں ہے یا نیچے کی طرف ان کا گراف ان کا بھی دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے، جیسے ہم بیٹرز کا دیکھتے ہیں کہ ٹاپ آرڈر میں کس طرح سے گراف بن رہا ہے، تو ان کا اگر ہم ٹاپ پاور پلے میں دیکھیں نا، پاور پلے میں یہ بہت امپریسو نہیں ہے. یہ 9+ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں کسی دن ٹائم دیں تو دکھاتے ہیں انشاءاللہ سر. ٹائم سارا ٹائم آپ کا ہے. اب ذرا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں سر کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ آج ہمارا فائنل ہے ٹرائی نیشن سیریز کا، لیکن نیوزی لینڈ کے ٹاپ آرڈر کے ہر بیٹر نے مختلف اوکیزنس کے اوپر پرفارم کیا. آپ فین ایلن کی بات کریں، چیپمین کی بات کریں، کاسوے کی بات کریں، سب نے، آپ گلین فلپس کی بات کریں. میرا خیال ہے کہ اور بلکہ فلپس تو ایک اننگز کھیلنے کے بعد ہی ٹاپ اسکورر کی لسٹ کے اندر موجود تھے. میں بہت اچھی اننگ کھیلی، موسٹ ڈینجرس پلیئر ہے، کیونکہ ٹاپ آرڈر تو کرتے ہی کرتا ہے پاور پلے میں، لیکن آخری اوور میں جو مارنا ہوتا ہے نا وہ آخری ہی نہیں کرتے. اگر وہ 12-14 کی رن ریٹ سے اگر جا رہے ہیں، 2 اوور میں 28 اور 4 اوور میں 54 رن 58 رن ہو گئے تو میچ اوور ہو گیا تھا. میچ بالکل اوور ہو گیا. اسی کے ساتھ ذرا سب سے پہلے نظر ڈالتے فین ایلن پہ پلیز. Let's go. Let's take a look how Finn Allen can, God forbid, be very destructive for Pakistan bowling attack. Well, on the other hand, obviously ہمارا bowling attack تھوڑا confident لگتا ہے. جی سر، Finn Allen. چانس لیتے ہیں یہ موسٹلی گپٹل کی طرح کھیلتے ہیں، وہ بھی نکل کے کھیلتے تھے. گپٹل اور منڈو نے بہت ڈومینیٹ کیا ورلڈ کرکٹ کے اوپر. اس کے بعد ان کی جگہ یہ 2 بیٹر آ چکے ہیں، تو کونڈے نظر آ رہے ہیں آپ کو لیفٹ ہینڈر وکٹ کیپر، اینڈ فن ایلن نئے ہیں کرکٹ میں، لیکن بہت جلدی ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ پاور پلے کی حد تک بہت اچھے پلیئر ہیں. اس کے بعد میں بھی تھوڑا سا اسٹرگل کریں، لیکن جتنی بھی ہم نے کرکٹ دیکھی ہے اس میں فٹ ورک بھی اچھا ہے. ان کا جو ایریا ہے وہ ایک طرف زیادہ لگتا ہے کہ اس مڈ وکٹ سائڈ یا اسکوائر لیگ سے بہت اسٹرانگ ہے. تو ابھی لوگ جو بڑے میچز آئیں گے، ورلڈ کپ میں آئیں گے، تو بہتر ڈیٹا اینالسٹ آئیں گے، ان پہ کام کریں گے، ان کا بیہیو چیک کریں گے کہ وہ مڈل میں کتنے، آف اسٹمپ کے باہر کتنے رن بناتے ہیں، شارٹ آف لائن کتنے، پیس پہ کتنے، تو سب جب نکال کے
پھر ان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں سے نکل گئے تو یہ گریٹ پلیئر بنیں گے. بالکل ایسے یہ گریٹ پلیئر بنیں گے. اور ٹیم سعودی کا آج جو ہے وہ 100واں T20 ہوگا سر انٹرنیشنل. اینڈ سو کنگریچولیشن ٹیم سعودی اف یو آر آؤٹ دیئر. آبویسلی پی ٹی وی اسپورٹس دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. جب سے کھیل رہے ہیں اب تو 300 ہو جانے چاہیے. جب سے کھیل رہے ہیں 300 ہو رہے ہیں. اس طرح سر یہ سوال ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے. ہمارے 100 نہیں پورے ہو کے دیتے ہیں لوگوں کے. لوگ 50 نہیں ہوئے لوگ. بالکل. خیر یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے اوپر کانورسیشن کریں گے. خواتین اور حضرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لائیو امیجز obviously from Christchurch, Hagley Oval in New Zealand, where everybody is gearing up for the national anthems. It's going to be the final of the Tri-Nation Series taking place at New Zealand just before the World Cup. And 16 تاریخ سے انشاءاللہ ورلڈ کپ کوالیفائرز کا آغاز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی آن اسکرین ملیں گے ایک بڑے امیزنگ پینل کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس کے اوپر ہم مزید ضرور بات کریں گے. میں ذرا اب کانوے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. کل بھی شو رکھ لو صبح. میں چاہ رہا تھا کہ ایک اس طرح کا میٹ اینڈ گریٹ ضرور کریں اپنی آڈینسز کے لیے انشاءاللہ. اگر ہمیں وقت ملا تو ایک آدھ دن کر سکتے ہیں, اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں. ذرا کانوے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹاپ آرڈر نیوزی لینڈ کا مختلف اوکیزن کے اوپر سب نے پرفارم کیا ہے. اور ایک ڈبل سینچری تو ہم نے نیوزی لینڈ کی بھی دیکھی ہے اس ٹرائی نیشن سیریز کے اندر. تو ایکسپینسو ہو سکتے ہیں. جی سر کانوے پچھلے میچ میں بہت ہی اچھا کھیلا. حالانکہ سارے میچز میں تقریباً رنز کیے ہوئے انہوں نے, اور اپنے رول کو تھوڑا سا انہوں نے پیچھے کی طرف لیا. جب سچن آئے ہیں وہ زیادہ تیز کھیلتے ہیں, یہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں گیم کو. بالکل. لیکن جہاں پہ ان کے مطلب کی بالنگ آتی ہے نا, یہ بھی نہیں چھوڑتے. بیک فٹ پہ رہتے ہیں. بیک فٹ کے سب سے وارنر کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں, بیک فٹ کا جو پلیئر ہے نا وہ T20 میں بہت سکسیسفل ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں. اور یہ بیک فٹ پہ بہت ہی کمال پلیئر ہے. سر ایک نیوزی لینڈ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لیفٹ ہینڈر رائٹ ہینڈر کمبینیشن کو بھی کافی پرائورٹائز کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, لیکن لیفٹ ہینڈر اگر لیفٹ آرم اسپنرز کے اوپر آتا ہے تو وہ فائدہ تو ہوتا ہے اس کو. بالکل. بیٹسمین کو فائدہ ہوتا ہے. لیفٹ رائٹ ٹیسٹ میچز میں بہت افیکٹو ہوتا ہے. ٹیسٹ میچز 4 ڈے کرکٹ فرسٹ کلاس میں, کیونکہ اس میں پورے دن بالنگ کرنی ہے ایک بالر کو. اگر ہر 2 بال کے بعد اینڈ چینج وہ چینج ہو رہا ہے, فیلڈنگ چینج ہوتی ہے, وہ ایشو ہوتا ہے. اس میں فیلڈنگ کا بہت زیادہ ایشو نہیں ہوتا. کچھ پلیئر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. بالنگ کے لحاظ سے کچھ بالر لیفٹ ہینڈر کو اچھی بال نہیں کر سکتے, کچھ رائٹ ہینڈر کو نہیں کرتے. وہ اسپیسیفک ہیں, فرق ضرور پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن گریٹس اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ پارٹنرشپ لگتی ہے نا, وہ دونوں رائٹ ہینڈر ہیں یا دونوں لیفٹ ہینڈر ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ لیفٹ رائٹ کمبینیشن بھی ہوا ہے. لیکن گورڈن گرینیج کو دیکھتے ہیں دنیا کی بیسٹ پارٹنرشپ ہوئی. پھر ٹنڈولکر سہواگ کی ہوئی, گنگولی بھی بیچ میں آئے. پاکستان سعید انور عامر سہیل ہوئے, ماجد خان محسن خان یا مرسل نظر ہوئے. ایک ہی کمبینیشن. آسٹریلیا کے گریٹس گزرے, گلکرسٹ اور ہیڈن ون ڈے میں کرتے تھے, لینگر اور ہیڈن دونوں لیفٹ ہینڈر تھے. تو گریٹ جو گزرے میرے پارٹنر جو گزرے وہ ایک ہی ہاتھ کے کھیلنے والے پلیئر تھے. وہ بالکل ایک ہی ہاتھ کے کھیلنے والے پلیئر تھے. میں نواز کی بھی بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں سر. جو میں نے آئرین دیکھی, انفارچونیٹلی مجھے نام لینا یہاں پہ ضروری ہے. اگر ہم دہانی یا حسنین کی بات کرتے ہیں اپنے پیس اٹیک کے پرسپیکٹو سے, تو اب یوزلی جو فیلڈ سیٹ اپ ہوتا ہے ان کی لائن اور لینتھ اس فیلڈ کے اکثر میں نے گیمز دیکھی. اگر آف سائڈ کے اوپر وہ فیلڈر باہر لیتے ہیں تو لیگ پہ ان کی بال آتی ہے. شاہنواز کو تھوڑا سا مارجن آپ دے سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم وہ اس کنڈیشن میں گیا ہے. بالکل ڈفرینٹ لینتھ ہوتی ہے, ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ. اتنی سردی میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, کوئی فرق پڑتا ہے. ہمارے جیسے شہر میں اتنی سردی نہیں پڑتی. ہم جاتے ہیں ایک دم 4 میں کھیل رہے ہیں. ہم 45 میں کھیلنے والے لوگ ہیں. 45 سے 4 میں کھیلنا تھوڑا سا مشکل. ایکسکیوز نہیں ہے کوئی بھی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہاں کے ایڈجسٹ نہیں ہو پائے, جس کی وجہ سے ان کی بالنگ پیس میں, ان کی لینتھ میں تو فرق نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 1-2 دن میں خراب ہو گئے. جتنا کچھ پلیئر کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اپنے آپ. کوشچنز نہیں تیار کرتے تھے, کیز ملتی تھی کہ یہاں سے جواب تیار کر لو. اب خیر ٹائم ہو گیا. میرا خیال ہے اسی سوال میں کنٹینیو کروں گا پوسٹ میچ کے اندر کہ ہم نے پہلے 6 اوورز کے اندر پیسز یوٹیلائز کرنے ہیں, پھر 7 سے 15 کے اندر ہم اسپنر, اور اس کے بعد پھر ہم واپس پیسز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. کبھی کبھار 19-20 ہو جاتی ہے. یہ سوال اور مڈل آرڈر والا سوال انشاءاللہ ان سے پوسٹ میچ میں ضرور پوچھیں گے. بٹ راشد بھائی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. مڈل آرڈر کا میں انشاءاللہ آپ کے لیے سلائیڈ لے کے آؤں گا پوسٹ میچ میں, پھر اس کے والے سے ضرور گفتگو کروں گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, it's going to be the final of the Tri-Nation Series just before ahead of World Cup T20 taking place in Australia. It's going to be
a match or a game which I believe is going to be pivotal for both the teams, for New Zealand or Pakistan. It's about time that we take you to Christchurch. New Zealand Hagley over, where it's going to be Pakistan versus New Zealand. May the best team win. Game on air.